اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ، جس نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی۔ اورنگزیب عالمگیر کا پورا نام محی الدین محمد تھا۔ اورنگزیب کی پیدائش 1618 اور وفات 3 مارچ 1707 کو ہوئی۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج جانیے میرے ساتھ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں، جو مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا اور جس کی 1707 میں وفات کے بعد مغل سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر 15 جون 1658 کو ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا۔ اپنے باپ شاہ جہان کی زندگی میں ہی وہ تخت نشین ہو گیا تھا اور حکومت حاصل کرنے کے لیے اسے بہت جد و جہد سے گزرنا پڑا تھا۔ شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے: دارا شکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب۔ شاہ جہان کا سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ اس کا بہت چہیتا تھا اور شاہ جہان اپنی ساری اولادوں میں اسے ہی سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، اسی پر اعتماد بھی کرتا تھا اور اس کو تخت و تاج کا وارث بھی نامزد کر چکا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب نے بلا شبہ تخت و تاج کی بے حد خدمت کی، لیکن حقیقت میں اسے اس کی خدمات کا صحیح صلہ نہیں ملا تھا۔ شاہ جہان نے دارا شکوہ کو تو اچھے علاقوں کا والی مقرر کیا اور اسے لاتعداد عہدوں اور خطابات سے بھی نوازا، جبکہ اورنگزیب کو دکن کی طرف پھینک دیا گیا، جہاں ایک طرف اورنگزیب کو اپنے باپ کے یہ فیصلے منظور نہیں تھے، وہیں اس کے اپنے بھائی دارا شکوہ سے بھی شدید اختلاف تھا اور سب سے بڑا اختلاف مذہبی عقیدے کا تھا۔ اورنگزیب راسخ العقیدہ مسلمان تھا، جبکہ دارا شکوہ تصوف کی طرف رجحان رکھتا تھا اور بعض ہندو عقائد میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ دارا شکوہ نے شاہ جہان کی محبت و شفقت کا پورا فائدہ اٹھایا۔ آخری وقت میں شاہ جہان کے تمام مخلص مشیر انتقال کر گئے تھے، تو دارا شکوہ نے اپنے لیے میدان خالی سمجھا اور تخت و تاج پر حاوی ہو کر شاہ جہان سے جو چاہا منوا لیا۔ اچانک شاہ جہان بیمار ہو گیا۔ وہ تقریباً 1 ہفتے تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ چنانچہ چاروں طرف افواہیں گرم ہو گئیں کہ شاہ جہان نزع کی حالت میں ہے اور بہت جلد وفات پا جائے گا۔ شاہ جہان کی اس بیماری میں دارا شکوہ تو اس کے پاس تھا، مگر دوسرا بیٹا مراد بخش گجرات کا ولی عہد تھا اور وہی گجرات میں تھا۔ تیسرا بیٹا شاہ شجاع بنگال میں تھا اور اورنگزیب اس وقت دکن میں تھا۔ دارا شکوہ کا مقصد یہ تھا کہ پہلے مراد بخش کو ٹھکانے لگائے، اس کے بعد شاہ شجاع کو ٹھکانے لگائے اور اس کے بعد سب سے آخر میں اورنگزیب سے نپٹے۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ اورنگزیب سے ہی تھا، لہٰذا اس نے اورنگزیب کو زیادہ کمزور کرنے اور اپنے سامنے جھکانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ شاہ جہان نے بھی اس میں دارا شکوہ کا ساتھ دیا تو اورنگزیب بھڑک اٹھا۔ اب شاہ جہان کے 4 بیٹوں میں ایک طرح سے تخت حاصل کرنے کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ تخت نشینی کی اس جنگ کے دوران اورنگزیب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھا منظم، قابل سپاہی اور ایک ذی فہم سیاستداں ہیں۔ گو سارے بھائی اس کے مخالف تھے اور وہ چاروں طرف سے خطرات میں گرفتار تھا، پر اس نے نہایت ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے ہر محاذ پر نظر رکھی اور اپنے لیے نہایت ذمہ دار اور وفادار لوگوں کا انتخاب کیا۔ قدرت نے اورنگزیب کو لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت عطا کی تھی اور دوست دشمن کے درمیان پہلی نظر میں تمیز کر لیا کرتا تھا، لہٰذا اسے اپنے ارد گرد وفادار ساتھی اکٹھا کرنے میں کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب شاہ جہان کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے بھائیوں نے تخت و تاج حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، تو اورنگزیب نے بھی 30 مارچ کو تخت و تاج کو حاصل کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا۔ وہ برہان پور سے دہلی کی طرف روانہ ہوا اور 3 ماہ کے قلیل عرصے میں 2 بڑے دریا عبور کر کے 2 خونریز جنگیں لڑیں اور دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ اصل حکمراں یعنی شاہ جہان کو 18 جون کو نظربند کر کے خود تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشینی کی اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد اورنگزیب 31 جولائی 1658 کو دہلی میں محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کے نام اور القاب کے ساتھ تخت نشین ہوا۔
تخت نشین ہونے کے بعد اورنگزیب تقریباً 20 سالوں تک دہلی اور آگرہ میں مقیم رہا۔ اس کے بعد 1663 میں ایک بار کشمیر گیا، پھر اس کے بعد 1674 اور 1675 میں تقریباً 1.5 سال سرحدی قبائل کی سرکوبی کی غرض سے حسن ابدال میں مقیم رہا۔ مارواڑ کو مغل سلطنت میں شامل کرنے کی غرض سے نکلا۔ 1619 میں وہ مارواڑ کو مغل سلطنت میں شامل کرنے کی غرض سے نکلا، جہاں اسے 2.5 سال راجپوتوں سے جنگ میں ملوث رہنا پڑا۔ اس طرح اسے دشمنوں کے خلاف طویل جد و جہد کرنا پڑی۔ مورخین اس کی حکومت کے 50 سالہ دور حکومت کو 25 سالوں میں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی زندگی کا پہلا دور وہ ہے جو شمالی ہند میں بسر ہوا، اور دوسرا دور جو دکن میں بسر ہوا۔ اورنگزیب اپنی عوام کے علاوہ بیرونی دنیا میں بھی اس قدر دل عزیز تھا کہ اس کے تخت نشین ہونے کے بعد مکہ شریف کے علاوہ ایران، بلخ، بخارا، کاشور، خیوا کے حکمرانوں کے علاوہ بصرہ، حضرموت، یمن اور ابیسینیا کی حکومتوں نے اس سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس کے بعد 1690 میں قسطنطنیہ سے بھی ایک سفارت اورنگزیب کی خدمت میں بھیجی گئی، اور وہ ایسا نیک دل بادشاہ تھا کہ کبھی اس نے کسی سفیر کو مایوس نہیں کیا۔ بیشتر حکومتوں اور حکمرانوں کے ساتھ اپنے آبا و اجداد کے وقتوں کی دیرینہ عداوتوں کو اس نے یکسر ختم کر کے رکھ دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے سب سے پہلے جنوبی بہار کے علاقے پلامور اور چٹاگام کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ فتوحات پٹنہ کے اورنگزیب کے حاکم داؤد خان نے 1661 میں اور بنگال کے حاکم شائستہ خان نے 1666 میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ 1665 میں عالمگیر کی طاقت اور قوت کو دیکھتے ہوئے لداخ کے حکمران نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی۔ اپنی سلطنت میں اس نے اورنگزیب کے نام کے سکے جاری کیے، اور پہلی بار اس کی دارالحکومت میں اذان کی آواز گونجی تھی۔ اس کے علاوہ اورنگزیب نے ہر بغاوت کو بڑی سختی کے ساتھ کچل کر رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے مندھیلا کے چمپتراؤ مندھیلا اور نوانگر کاٹھیاواڑ کے رائے سنگھ نے بغاوتوں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اورنگزیب نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کی بغاوتوں کو سختی سے کچل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد بیکانیر کے کرن سنگھ نے بغاوت کی تو اس کی بغاوت کو کچلا۔ اس کے بعد کرن سنگھ نے اورنگزیب سے معافی مانگ لی۔ اس طرح ملک کے مختلف علاقوں میں اورنگزیب نے امن و امان قائم کیا۔ اورنگزیب کے دور حکومت کی پہلی بڑی جنگ آسام میں لڑی گئی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اورنگزیب کو بنگال میں بھی کچھ بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات سے نپٹنے کے لیے اورنگزیب نے اپنے ایک سالار میر جملہ کو جون 1660 میں بنگال کا والی بنا کر بھیجا، اور حکم دیا کہ وہ باغی راجاؤں کی سرکوبی کے لیے سختی سے کام لے، اور جو اطاعت و فرما برداری قبول نہ کرے انہیں سخت سے سخت سزا دیں۔ میر جملہ 11 نومبر 1661 کو 12,000 گھڑ سواروں، 300 پیادہ، 330 بحری کشتیوں کے ساتھ باغیوں پر حملہ آور ہوا۔ اس نے 29 نومبر کو بہار پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے لیے کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ بغاوت کھڑی کرنے والے راجاؤں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کی سرکوبی کرنے کے لیے اورنگزیب کا ایک لشکر ان کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اورنگزیب کا نام ہی ان کے لیے دہشت بن گیا، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد 14 جنوری 1662 کو میر جملہ آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے میر جملہ کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ راستے گھنے جنگلوں اور تیز رفتار ندی نالوں سے بھرے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ مقامی باغی تو ان تمام نالوں سے واقف تھے، جبکہ میر جملہ اور ان کی فوج ان سے کوئی خاص واقفیت نہیں رکھتی تھی۔ مگر میر جملہ نے ان پر اس قدر تیزی اور شدت سے حملے کیے کہ جگہ جگہ باغیوں کو بدترین شکست دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ انہیں دریائے برہم پتر کے قریب پسپا ہونے کے لیے مجبور کیا، بلکہ ان باغیوں کے پاس جو بڑی قوت تھی اسے بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس حملے کے بعد میر جملہ نے انہیں پے در پے شکست دے کر ان کے 18 اہم قلعوں پر قبضہ کر لیا، اور پھر دارالحکومت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دوستو، آج بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری کوشش آپ کی معلومات میں اضافے کا کارن بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو
اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کا دوست محمد ناصر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔